اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ تمامی احباب، تمامی ناظرین اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ساتھ میں یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سبھی حضرات کو، جتنے بھی احباب میرے سلسلہ نور چینل کو وزٹ کر رہے ہیں، اللہ کریم سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورۃ الفلق، یعنی کہ قرآن پاک کے آخری پارے میں جو سورہ فلق ہے، آخری سورت سے پہلے والی سورت، آج ہمارا ٹاپک وہی سورت ہے۔ ناظرین کرام، وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں اللہ کریم کی لا ریب بے عیب لا شکا کتاب میں سے ایک سورت، یعنی کہ سورۃ الفلق کی طرف۔ ناظرین، اس سورہ فلق کا شان نزول کیا ہے؟ پہلے ہم شان نزول کی طرف چلتے ہیں۔ اکثر محدثین نے، مفسرین کرام نے یہ شان نزول لکھا ہے کہ ایک یہودی تھا جس کا نام تھا لبید بن عاصم۔ اس کی دو بیٹیاں تھیں جو کہ جادوگرنیاں تھیں، وہ جادو میں بڑی مہارت رکھتی تھیں، جادو کیا کرتی تھیں۔ تو اس لبید بن عاصم یہودی نے اپنی بیٹیوں سے کہہ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اس نے جادو کروایا۔ انہوں نے مدنی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کے کچھ بال کہیں سے بھی ان کے ہاتھ لگے، کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت سارے، کیونکہ ہمارے نبی تو بڑے رحیم تھے، بڑے شفیق تھے، منافق بھی آتے تو حضور کے ساتھ بیٹھے رہتے، حضور ان سے بھی خندہ پیشانی سے ملا کرتے تھے۔ ان منافقوں کے ہاتھوں انہیں وہ بال پہنچائے گئے یا جس طرح بھی، بہرحال تو ان لڑکیوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں پر گرہیں لگا کر جادو کیا تھا، جس کی وجہ سے، اس جادو کی وجہ سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت نازاں علیل ہو گئی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے، آپ بستر علالت پر آ گئے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مرض میں مبتلا ہو گئے۔ تو تب خلاق عالم نے، رب قدوس نے، اللہ جل وعلا نے سید الملائکہ حضرت روح الامین، یعنی کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ اللہ نے اپنے قاصد کو بھیجا، پیغام رساں کو بھیجا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور سورۃ الفلق کا نزول فرمایا۔ جس وقت سورہ فلق نازل ہوئی تو تب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی ساتھ بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے لبید بن عاصم یہودی کے کہنے پر جادو کیا ہے، لہٰذا آپ اپنے صحابہ کو بھیجیے، فلاں کنویں میں وہ جادو کا سامان رکھا ہوا ہے۔ تو تب حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صحابی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام، مدنی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک داماد، کیسا باکمال داماد ہے، جس داماد پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز ہے اور پورے صحابہ کو ناز ہے۔ اتنی عظمتوں والا یہ شخص، دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ علی وہ شخص ہے جس کے گھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری لخت جگر، دختر نیک اختر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی زہرا پاک سلام اللہ علیہا آپ تشریف فرما ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو سیدہ زہرا کے شوہر حضرت امام حسن امام حسین کے بابا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ویر اور جماعت اہل سنت کے پیر ہیں۔
اتنی عظمت والے صحابی، اور دوسرے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑی عظمتوں کے مالک ہیں۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، ویڈیو طویل ہو جائے گی، بہرحال اختصار کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ تو یہ دونوں صحابی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کنویں سے وہ بال بھی نکال کر لائے، اور بھی جو سامان تھا، تو ان بالوں پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں پر گرہیں لگی ہوئی تھیں، یعنی کہ گانٹھیں لگی ہوئی تھیں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سورہ مبارک تلاوت فرماتے گئے، یہ صورت بھی اور اس سے اگلی صورت یعنی کہ سورہ ناس بھی، قرآن مجید کی آخری سپارے کی آخری 2 صورتیں یہ تلاوت فرماتے گئے، اور وہ گرہیں کھلتی گئیں، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت نازاں بالکل تندرست ہو گئی۔ یہ تھا شان نزول۔ اب چلتے ہیں سورہ مبارکہ کی طرف۔ جی ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت روح الامین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر اس آیت کریمہ کا، ان آیات بینات کا، اس صورت کا نزول ہوا۔ وہ کون سی صورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ قل اعوذ برب الفلق، محبوب فرما دیجئے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق، محبوب فرما دیجئے۔ یہ دیکھیں اس صورت کے اندر، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ محبوب آپ اپنی زبان سے فرما دیجئے کیا، کہ میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی کہ میں دعا مانگتا ہوں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ اب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے، زبان اقدس سے، زبان مقدس سے یوں فرما کے یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب سے اس طرح دعائیں مانگا کرو۔ قل، محبوب فرما دیجئے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من شر ما خلق، من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے۔ محبوب فرما دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، اور ہر اس چیز، اور ہر اس چیز کے شر سے، اور ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کے آنے والے کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، غاسقٍ آنے والے، من شر غاسق اذا وقب، اور رات کے آنے والے کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اذا وقب، جب وہ پھیل جائے، یعنی کہ رات کا اندھیرا۔ مطلب کیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں جتنی بھی چیزیں جنگلات کی، صحرا کی، یا اور جتنی مخلوقات ہیں جو رات کے وقت نکلتی ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیونکہ یہ ساری مخلوقات اللہ رب العزت کی تخلیق ہیں، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ان سب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھونکنے والیوں کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھونکنے والیوں کے شر سے اور گرہیں دینے والیوں کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ گرہیں دینے والی وہ لڑکیاں لبید بن عاصم کی جادوگرنیاں مراد ہیں یہاں پر، کیونکہ انہوں نے گرہیں لگائی تھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی واللیل، زلفوں کے بالوں کو، گیسوں کو انہوں نے گرہیں لگائی تھی۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر یہ آیات مقدسہ، یہ آیت کریمہ اتار کر یہ فرمایا گیا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اور پھونکنے والیوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، فی العقد،
گرہیں دینے والیوں کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گیسوں کو گرہیں بھی دیتی ہیں اور ساتھ پھونکیں بھی مارتی تھیں۔ پھر آگے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اذا حسد، جب وہ حسد کریں۔ کتنی عظیم صورت ہے تو چھوٹی سی، لیکن کتنی عظیم ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس صورت سے اپنی دنیا اور اپنی آخرت پڑھ کر، سمجھ کر، عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کیوں نہ پسند آئے، کیونکہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ کوئی بھی اللہ کے قرآن کو یہ نہیں کہہ سکتا ہو مسلم، دل میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو، مدنی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، حضور کی، اہل بیت کی محبت ہو، دل میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ہونے کے باوجود قرآن کی محبت نہ ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ مسلمان کی پہچان ہی یہی ہے کہ حضور سے، حضور کے صحابہ سے، حضور کی اہل بیت سے اور قرآن سے محبت کرنا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔